انتہائی اہم سماعت کا حوالہ میں دے رہے تھے محمد دانیال عزیز، بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہزیب، جیسے صورتحال بن رہی تھی اور جو کچھ آپ نے بھی اسٹڈی کیا، پی ٹی آئی کا کیس بھی، الیکشن کمیشن کا بھی، یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ جی ایکسپیکٹڈ تھا، اور ظاہر ہے اور صحیح انداز میں ایکسپیکٹڈ تھا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جس طریقے سے فیصلہ آیا وہ واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں بلے کے نشان سے محروم رکھا جائے، لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رکھا جائے۔ تو یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، اعلیٰ عدالتوں سے ایکسپیکٹڈ تھا۔ ظاہر یہ بحث ضرور ہو رہی تھی کہ یہ ریلیف الٹیمیٹلی جا کے تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے ملے گا یا ہائی کورٹ سے ملے گا۔ اب چونکہ فی الحال اسٹے ہوا ہے، پھر کہا گیا ڈویژن بینچ اس کا فیصلہ کرے گا، تو جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو جا کے ضرور چیلنج کرے گا۔ مگر الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مسلسل اس میں عدالتوں سے ریلیف ضرور مل رہا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو جس میں جو پٹیشن تھی وہ تحریک انصافی کی تھی جس پر الیکشن کی ڈیٹ مانگی گئی تھی۔ جسٹس عمر عطا بندیال جب تک چیف جسٹس تھے انہوں نے پٹیشن لگنے نہیں دی، جسٹس قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس بنے، پٹیشن لگی اور 8 فروری کی ڈیٹ آئی۔ پھر پچھلے دنوں تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کی کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، فوری طور پر عدالت نے اس کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ پھر سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو کی ضمانت اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کا فیصلہ آیا، مگر انتظامیہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ عدالتیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت انہیں ریلیف دیتی نظر آ رہی ہیں، جو کہ دیا بھی جانا چاہیے جہاں جہاں انتظامیہ ان کو ٹارگٹ کرتی نظر آئے۔ اور شاہزیب، اس میں تھوڑی سی حیران کن بات یہ کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور وہ جو پٹیشنر اکبر ایکس بابر اور ان کے لوگ تو وہاں پر موجود تھے وکلا، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی موقف نہیں، کیونکہ ایسے سوالات کیے گئے کہ الیکشن ایکٹ کی کس شق کے تحت یہ کیا، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تو ریلیونٹ اس طریقے سے تھے نہیں، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا اس پر۔ جی دوسری جماعت کو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور انہیں وہاں ہونا، ان کا موجود ہونا، اپنے فیصلے کا دفاع کرنا یہ لازمی تھا۔ مگر ابھی فی الحال اسٹے دیا گیا ہے، ڈویژن بینچ اگر اس کا آگے فیصلہ کرے گا تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے اپنے اس فیصلے کا دفاع کرتا ہے جب جنوری میں اس معاملے کی سماعت ہوتی ہے چھٹیوں کے بعد۔ جی، اور یہ میک اور بریک والی سچویشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقینی طور پر الیکشن میں؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو بھی یہ کچھ کر رہا ہے وہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں کیا کس چیز کا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ظاہر ملک کی جمہوریت کو نقصان ہوگا اگر تحریک انصاف جیسی جماعت جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس سے باہر ہوگی، مگر جب عدالتیں واضح طور پر موجود ہیں، 2018 والی صورتحال تو ہے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں کا گٹھ جوڑ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ جو چاہے عدالتیں اس پر مہر لگا دیں، اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو تنخواہ نہ لینے پر آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، عدالتیں فوراً کرا دیں۔ پھر عدالتیں ایک مانیٹرنگ جج لگا کے اسے اس کی بیٹی سمیت جیل میں ڈال دیں۔ پھر عدالتیں کہیں کہ نہیں جی اب آپ تا حیات نااہل ہیں، صرف نااہل نہیں ہیں۔ پھر عدالتیں یہ بھی کہیں کہ جی آپ صرف نااہل نہیں ہیں بلکہ آپ پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا اور عدالتوں کا گٹھ جوڑ ہے نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ انتظامیہ کو استعمال کر کریک ڈاؤن ضرور کر رہی ہے، مگر عدالتیں اس وقت آزاد ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ فوری طور پر نوٹسز ہوئے، اگر انتظامیہ نے کسی بھی طریقے سے کوشش کی کہ کچھ لوگ نامینیشن پیپرز نہ فائل کر سکیں تو عدالت ہمیں ایکٹیو نظر آئی، سپریم کورٹ ہمیں ایکٹیو نظر آئی ہے، ہائی کورٹ ہمیں ایکٹیو نظر آئی ہے۔ اور ظاہر عدالتوں کا کام ہے کہ جہاں پر جمہوریت کی راہ میں انتظامیہ رکاوٹ ڈالے یا جہاں پر الیکشن پروسیس میں رکاوٹیں ڈالے، جہاں پر بنیادی اصول کا جو حصول ہے اس میں جو بنیادی حقوق ہے ان کے حصول میں رکاوٹ ڈالے، تو وہاں پر عدالتیں ایکٹیو نظر آئیں تو وہ نظر آ رہی ہیں۔ مگر اس سب سے جو بھی اس ساری صورتحال کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ تحریک انصاف کا کیا نقصان کر پا رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ جیسی جماعت تو اس وقت بیانیے کی صورت میں بھی اور جو ٹی وی اسکرینس ہے اس کی صورت میں بھی آپ کو ایبسنٹ نظر آتی ہے، نہ کوئی ان کے پاس بیانیہ نظر آتا ہے، نہ کوئی بیانیہ بیان کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں مگر خاموش ہیں، مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں، انفارمیشن سیکرٹری مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، وہ آپ کو کسی ٹاک شو میں نہیں دکھیں گی، پریس کانفرنس کرتی نہیں دکھیں گی، پارٹی کا بیانیہ بناتی نہیں دکھیں گی۔ تو تحریک انصاف کے لیے اس وقت جو صورتحال ہے ظاہر انہیں ایک کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر کوئی اپوزیشن ہے نہیں ان کی جو ان کو ایک ٹف ٹائم آپ کو دیتی نظر آئے۔ تو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، انہیں ملنا بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اسکرین پر اس وقت ایک کیمپین نظر آ رہی ہے جو کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے حق میں ہے، کیونکہ وہ ایک بھرپور انداز میں اپنا سوشل میڈیا پر بھی موقف بیان کر رہے ہیں، نیشنل میڈیا پر آنے کر بھی اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ دوسری جماعتیں اس پہ ایبسنٹ نظر آتی ہیں۔ جی، سینئر صحافی و تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ ہمارے ساتھ تجزیہ دے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔